لہٰذا مکتب تشیع اور دوسروں میں فرق ہے. یہاں پر آ کر بنیادی طور پر وہ کیا فرق ہے؟ وہ یہی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں سقیفہ میں امامت اور خلافت کو الگ کر دیا گیا دین سے، تو اس کے نتیجے میں اب دین کا رخ کسی اور طرف ہو گیا اور حکمرانی اور ریاست کا رخ کسی اور طرف ہو گیا. نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. اگر اللہ کے دین کا نفاذ چاہیے تو اس کے ذریعے سے جو اللہ کے دین کا عارف ہو، اللہ کے دین کو سمجھتا ہو، جس کو اللہ کے دین کی معرفت نہ ہو، اللہ کے دین کی روح سے آشنا نہ ہو، اللہ کے دین کے ان آفاقی مقاصد کو وہ جانتا نہ ہو، وہ اس دین کو نافذ نہیں کر سکتا. لہذا قرآن آیا ہے انسانوں کو ایک ایسے مستقبل کی نوید اور خوشخبری سنانے کے لیے جس میں تمام انسان کل زمین کے اوپر امن امان کے ساتھ رہے، اور اس کے نتیجے میں زمین اپنے تمام ذخائر کے دروازے ان انسانوں پر کھول دے، اللہ کی رحمتوں کے تمام دروازے ان انسانوں پر کھل جائیں، اور نتیجتاً ایک ایسا انسانی معاشرہ تشکیل پائے جو بہشت کی طرح سے ہو اور اسی دنیا میں ہو. یہی وجہ ہے کہ مستضعفین کے مستکبرین پر غلبے کی نوید قرآن کریم یہ کہہ کر دیتا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ زمین پر کمزور طبقات کو حکمرانی عطا کر کے ان کو زمین کا وارث بنا کر ایسی حکومت اور ایسا نظام رائج کریں جس کے نتیجے میں کمزور لوگ توانگر اور توانا ہو جائیں اور طاقتور لیکن ظالم لوگوں کا سر جھک جائے. نتیجتاً ایک عادلانہ نظام. مکتب تشیع اس عادلانہ نظام کا نام ہے. ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم نے نماز اور عزاداری کو تشیع سمجھا ہوا. جیسے ابھی مجھ سے پہلے بعض دوستوں نے بعض اشعار پڑھے، آپ ذرا غور کیجیے گا، یہ آپ کی علاقائی تشیع ہے، ائمہ اطہار کی تشیع نہیں ہے، جس میں آپ کہیں ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ عزاداری کر لو. ہمارا کام کیا ہے؟ نمازیں پڑھ لو. نماز اور عزاداری اس بڑے پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. بڑا پروجیکٹ نہیں ہے، بڑا منصوبہ نہیں ہے، اس منصوبے کی تکمیل کا ایک ذریعہ ہے نماز بھی اور عزاداری بھی. عزاداری اور سید الشہداء کی محبت ان نمازیوں کے اندر ایک ولولہ پیدا کر دیتی ہے، ایک آگ پیدا کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ہر معاشرے میں یہ جب صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ معاشرہ ظالم قوتوں کے مقابلے میں اسی طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح سے کربلا والے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اس لیے عزاداری ضروری ہے. لیکن اس عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز، لیکن نماز کیسی؟ وہ جس کے اندر توحید ہو، جس کے اندر خدا پرستی ہو، جس کے اندر طاغوت کا انکار ہو، جس کے اندر ایمان باللہ بھی ہو اور انکار طاغوت بھی ہو. اس لیے اس آیت میں آپ دیکھیے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان کا اقرار کیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو وہ شخص کیا ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط ترین رسی کو اور مضبوط ترین سہارے کو پکڑ لیا ہے، وہ ہے اللہ. تو گویا مکتب تشیع نام ہے ایک ایسے نظریے کا جس کا مطلب زمین کے اوپر اللہ کے حکم کے مطابق اس جد و جہد کو چلانا ہے جس کا پرچم اٹھا کر انبیاء آئے، اور آخری نبی نے جس جد و جہد کو نظریاتی حوالے سے مکمل کیا، اب آخری حجت نے آ کر اس پرچم کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور اس نظریے کو اس کائنات پر امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے. مکتب تشیع اس مکتب کا نام ہے